کرتا ہوں۔ بن کے آیا ناصر مدنی ساڈا اے مہمان، بن کے آیا ناصر مدنی ساڈا اے مہمان، اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان، ہاتھ لہرا کے ذرا، اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان، بن کے آیا ناصر مدنی ساڈا اے مہمان، اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان، مدنی دا پروانہ آیا سنان ساتوں قرآن، آؤ سب کریے اپنا تازہ ایمان، کنا سونا انداز دیتا، کنا سونا کنا پیارا، کنا چنگا کنا مٹھا، کنا سونا انداز دیتا اے رب رحمان، ہر مسئلہ سمجھائے سانو پڑھ پڑھ کے قرآن، بن کے آیا ناصر مدنی ساڈا اے مہمان، اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان، حق دا اے کردہ ہر جگہ اعلان، حق دا اے کردہ ہر جگہ اعلان، خدا نے بنایا حق دا اے ترجمان، سنن والا ہندہ میرے ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده والرسول، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات، بے نیاز نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، بے نیاز نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، بے نیاز نے فرمایا ان بطش ربک لشدید وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واعظ بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو کیلا ہی کائنات دا مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو آج بھی کیلا ہے، کل بھی کیلا ہے، قیامت تک کیلا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دعویٰ کر بھی لے تو نمرود ذلیل ہوتا ہے، فرعون ذلیل ہوتا ہے، امان ذلیل ہوتا ہے، شداد ذلیل ہوتا ہے، قارون ذلیل ہوتا ہے۔ آنا ربکم الاعلی جس نے بھی کہا وہ ذلیل ہوا ہے، اور جنہوں نے ان کو مانا وہ بھی ذلیل ہوا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مخلوقات سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، تو یہ کلمے کا مفہوم ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کلمے کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے۔ کلمہ جس زبان پہ آ جائے وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ جب انسان لفظ لا اپنی زبان پہ لاتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ یہ لائٹ بند رکھے موبائل کی، بیٹا موبائل کی لائٹیں بند۔ جہاں بھی لا الہ الا اللہ آتا ہے نا، پوری دنیا کا کفر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کلمے نے تو ساری دنیا کی نفی کر دی۔ لفظ لا جہاں آئے گا نا، وہاں آدمی بڑا غور سے بات سنے گا، اس نے کس کو کہا نہیں، آگے کہے گا الا اللہ، مگر اللہ۔ اسی طرح لفظ سپریم ایسا لفظ ہے، دنیا کے کسی شعبے میں کسے جگہ تے تسی بیٹا اے بزرگو لائٹ بند رکھو موبائل، کسے دنیا دی نکر تے تسی کھڑے ہو، کوئی بندہ کہنا کجراں والے نو ماننا ہے، بندہ کہے جی میں اس کو سپریم مانتا ہوں، تو سارے ضلعوں کی شان اس سے کم ہو جائے گی، کہ وہ کہتا ہے کہ اس گجراں والے سے آگے میں کسی کو نہیں مانتا۔ لفظ سپریم میں بھی روزانہ کہتا رہتا ہوں، کئیوں کو نہیں سمجھ آتا، ان کی اپنی مرضی۔ جہاں بھی مجھے کچھ سوال کرتا ہے، صحافی کرتا ہے، کوئی افسر کرتا ہے، مجھے کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی کرتا ہے، اکثر میں ملتا رہتا ہوں بڑے بڑے افیسروں کو۔ اگلے دن جنرل صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا، تو میرے بھائیوں میرا ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ میں جہاں بھی بولتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اللہ کا قرآن سپریم ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان سپریم ہے، بس۔ اب اس میں ساری دنیا دفن ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں بڑے 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 ہوں گے، بڑے بڑے اونچے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی اونچی باتیں ہوں گی، مگر جتنے لفظ سپریم آئے گا، یہ گجرانوالا کے دوستوں کو میں سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ یہ لفظ سپریم جن کو نہیں سمجھ آیا وہ سمجھ لیں کہ جب انسان کہتا ہے نا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، تو ایڈیشنل جج فوراً کہتا لاؤ ڈگری دکھاؤ، سیشن جج کہتا لاؤ سپریم کورٹ کی ڈگری لاؤ، اور ہائی کورٹ کا جج کہتا لاؤ سپریم کورٹ کی ڈگری۔ جب وکیل سپریم کورٹ کی ڈگری پیش کرتا ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ساری عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ناصر مدنی نے بھی اے ٹی ویاں تے کہندا ہے کہ میرے نزدیک قرآن سپریم ہے، مصطفیٰ کا فرمان سپریم ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اچھا بھئی یہ لفظ اچھا نہیں، کسی کا نام ہی نہ لو، بس بولو کہ مجھے تو بھائی ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نام کمل ہے۔ ہے ہی میرا مشن، جیڑی میں پلیٹ فارم تے بولنا ہے نا، میں نے کبھی اپنے مخالف کا جواب نہیں دیا، نہ دینا ہے۔ کیوں؟ میری کسی سے مخالفت ہے ہی نہیں، میں کسی سے دشمنی رکھتا ہی نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے نفرت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ میں اس نبی کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرے نبی کے لوگ دشمن تھے پر مصطفیٰ کسی کے دشمن نہیں تھے۔ میرے نبی دا کردار ہر اسی اسوہ پیش کرنا ہے۔ جتنے بیٹھے ہو بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ، مسجد چھوٹی اللہ نے وڈی کر دے، جگہ نہ لے لیے نال اللہ پاک قبول فرما لوے۔
ایسے طرح جناب مسجداں وڈیاں ہوندیاں رہنیاں اور میں سلوٹ کرنا ہے کہ تسی جمعہ شروع ہون تو پہلے ہی مسجد چ بیٹھے ہو آن کے ہاں جی بھائی شعیب صاحب واصف صاحب مغل صاحب آئے زبیدہ مسجد چوں میں وہنا ذوالفقار بھٹا صاحب آئے نے مکرم مسجد صدیقیہ مسجد کتنے کتنے دوست آئے نے چل کے میں سب نو اے دعا کرنا ہے اللہ آنا قبول فرمائے میرے بھائی شفیق صاحب میرے بھائی حافظ احمد صاحب حافظ عبداللہ صاحب سبحانی صاحب میرے بھائی سعید صاحب میرے بھائی حافظ نوید صاحب جامعہ حرمین کے جو استاد ہیں یہ سبھی محبت سے کہتے تھے جمعے کا ٹائم میں رات کراچی سے 3 بجے لاہور پہنچا ہوں 8 دن کا میرا دورہ تھا تو میں صبح 3-4 گھنٹے سویا ہوں اور پھر آپ کی طرف سفر شروع کر دی دعا کریں اللہ یہ سفر قبول فرما رہا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاب دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامیم دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک مالیاؤ وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بنیاں مالیاؤ قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والیاؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج مالیاؤ اے کمنی والیا سونے محبوباؤ مسلمان بھائیو حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نمانے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو الف آیا سالال و حاجنے نو تیر کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ تینو حکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ اس شاعت آئی کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھاؤ پیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی تو ہنگ جوین دے ٹھیر لگا بیٹھا میں کتنے میرے دوست باپ بیٹھے ہیں ایک میرے دوست نے عرفان سلیری صاحب بینک الحبیب دے مینجر نے تے میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں وہ دسمبر میں کلوزنگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یار میری بینک کی برانچ اونچی چلی جائے کلوزنگ آ رہی ہے کلوزنگ یہی فکر آخرت پہ آپ پہ میں لفظ فٹ کرنا چاہتا ہوں الف آیا سالال و حاجنے نو تیر کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ تینو حکم کستوری خریدنے داؤ تیر ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ اس شاعت آئی کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھاؤ کلوزنگ تیری بھی ہونی ایک دن ہر بندہ کوئی نہ کوئی حساب کردہ ہے شام نو کردہ ہے صبح نو کردہ ہے دن نو کردہ رات نو کردہ ہے ہر کام دی آخر کلوزنگ ہوندی ہے اللہ پاک فرماندے نے تیری زندگی چند سال دیئے جدوں میرے کل آویں اپنے کھاتے حساب کر کے آویں کہ میں دنیا چ کمایا کی ہے تے گمایا کی ہے فکر اسی کسے مسئلے چوی کرنے تے بعد چوں پچھوتایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت وقت تو پہلا فکر کریں تے گل ماں پیان دی قدر کریں تے وقت دے نال ماں دی عزت کریں تے وقت دے نال پڑا دی عزت کریں تے فکر دے نال بیلی دی عزت کریں تے فکر دے نال جدوں اے ہستیاں چلے جاندیاں نے پھر پتہ لگدا ہے روندے ہیں ویک شریک وی بوے ٹولیں دے بن ماں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے روندے ویک شریک وی بوے ٹولیں دے بن ماں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے روندے ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی ہاں کوئی لیندا نہیں
اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے اپنے باپواں والی تھاں کوئی بندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پاندیے بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندیے گجراں والے دی مارکیٹ چ جدھر سونا سوٹ لین جاویں پہلا سونا سوٹ باپ دا لیا کر پھر ماں دا لیا کر کیوں پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈاندیے بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندیے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندیے ودی کٹی جے لب جاوے تے کھاندیے آج ٹیبل تے پہلے ماں نو بٹھایا کر پھر بیوی نو بٹھایا کر پھر پتر نو بٹھایا کر پھر دھی نو بٹھایا کر پھر عزیز نو بٹھایا کر کوئی زندگی چ دروازے تے ماں نو روٹی نہ دیوے باپ نو نہ دیوے نہ پتر دے ہاتھ نہ تھی دے ہاتھ خود جا کے بازو تو پکڑ کے ٹیبل تے بٹھانا ہے اپنی ودی کٹی نہیں کھوانی کیونکہ تیریاں ودیاں کھا کے ماں نے تینوں پالے آج انہاں دی ودی کھا قرآن کہندا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا روندے ویک شریک وے بوے ٹھولیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیندے پھٹے پرانے آج میرے جمعے تو بعد جا کے دیکھیں تیری بیگم دا بسترا سونا یا ماں دا سونا تیرے بچیاں دے کمبل سونے یا جمن والیاں دے سونے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندیے ودھی کٹی جے لب جاوے تے کھاندیے ندی نینا چوں ہنجو بن کے وغدیے ماپیاں باج دنیا سنی لگ دیے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے ماپے جد لوکو قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن کرن والا پھر لبدا نہیں ماوا کو کوئی نخرے تیرے چکدا نہیں کون ماں بابا کو نخرے چکدا ہے یہ کپڑے میں نے نہیں پہننے یہ استری کیے نہیں دوسرے کر دیتی یہ نہیں میں نے پہننے مجھے رنگ نہیں پسند تیسرے کر دیتے اللہ دی قسمیں بیوی نو ایک دفعہ کہہ کے ویکھ میں نہیں یہ پانے کہندی دوسرا آپ پہ کر لا پر ماں 3 سوٹ بھی تیرے اگے رکھ دی پتر اے پالا نہیں امی میں اے پانا پتر اے پالا ودی کٹی جے لب جاوے تے کھاندیے پتراں خاطر لوکو ڈنگ ٹپاندیے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے ماپے قبری جد ڈیرے لا لیندے تتے سالن کوئی تینوں دیندا نہیں ماما کو تیرے نخرے کوئی ویندا نہیں
ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ایک جنرل صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا چند دن پہلے ان کے گھر میں تو وہاں بنا دی باتیں شروع ہو گئی ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ماپیاں باج دنیا سنی لگ دیئے آج میں ابتدا چے فکر کیوں دلا رہا ہے میرا موضوع فکر آخرت ہے مرن تو پہلا انہاں دی قدر کر لاؤ جنہوں مالک نے فرمایا میرے تو بعد انہاں دی قدر کرنی ہے میرے تو بعد انہاں دی قدر کرنی ہے میری پہنے تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے جمعے تو بعد اج جیڑی تسی ظہر دا کھانا کھانا ہے عصر دا مغرب دا کھانا جا کے خود کہنا میں اماں جی ایتھے بیٹھو نا کھانا تاڑے تو شروع ہوئے گا ناصر مدنی صاحب آئے سی کہندے سن بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں یہ جتنے جمعے میں بیٹھے آج میں تمہیں فکر دلا رہا ہوں کنے بیٹھے جڑے سے جملے تے عمل کر دینے ماں مر جے تے چمچے منہ چ پاؤندے جے کوئی زمزم پاوندا ہے کوئی شہد دی چمچی لاوندا ہے یار فلانے کو زمزم لے آویں میری ماں مرن دئی ہے میں منہ چ زمزم دی چمچی پاواں اوے زمزم دیاں چمچیاں ہن پائیاں کس کم دیاں نے جے چاہیدا تے اج فکر لے کے جا جدن تیری بیگم کہے اوتھے ماں بوئے تے بیٹھی ایک روٹی تے ایک بوٹی ایک آلو تے ایک کولی ایک گلاس تے بوئے تے دے یا فقیر بیٹھے گھر دے بادشاہ نو فقیر بنایا تے سن ذرا دھیان نال ادھر بازو تو پکڑ کے ٹیبل تے بٹھا کے کہنا ہی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو 3 دن تیرے گھر میں یہ منظر آیا ہو تو مجھے بتانا میں دسیا کر کدن ماں نہ بہ کے کھانا ہے جدن فروٹ چاٹ دا چمچ لے کے ماں دے منہ چ پانا ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو جدن ماں بیمار ہوئے موڈیاں تے آپ چکیا کر ماں کبھی بھی ویل چیئر تے باہر نہیں اماں جڑا 9 مہینے پیٹ چ رکھے آئی اج تھوڑا جا مل مینوں ہی پال ویل چیئر تے نہ بٹھایا کر خود چکیا کر وہ اپنے ہاتھوں آج میرے ساتھ وعدہ کرو شام نو اپنے ہاتھ نال برکی توڑ کے اماں تے بابے دے منہ نو لاواں گے چکو ہاں جنہ دے زندہ نے ذرا مینوں پتہ لگ میرے دوستو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں چودھری اسپتال چٹھا اسپتال یہ سول اسپتال میں لے جایا وہ سکون نہیں ملے گا جو ایک لقمہ ان کے ہونٹوں کے تیرے ہاتھ سے لگ جائے میڈیسن سے اتنا سکون نہیں ملے گا ان کو پتر تے خالی پوچھی لوے نا ماں تیرا حال کیے تے ماں تے ادھی ہونجی ٹھیک ہو جائے باپ تے ادھا ہونجی چلے ہون دوائیاں نہ نہیں ٹھیک ہو سکدے بڑھے بارے پیڑ نکلی لوکی آکھن چوک اصلی گل محمد بخشا گل اندروں گئی ہے موقع انہاں دیاں گلاں تے اندروں مکیاں نے یہ تے تیرے کول جنت دے مہمان نے اللہ کہندا انہاں کھٹ لو جنت
اے تے سمجھ ماں باپ انسان لی ایک ایک سا بھی نعمت ہے. جتنے سانس تیرے کول زندہ رہ لے سمجھ تیری جنت ہی جنت بنا رہے. ہردار دیکھ لو. حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے نے میں گھر دی چھت تے نہیں گیا تے 10 لاکھ حدیث رسول سینے چ. کنے لاکھ؟ 1 ملین حدیث حضرت امام احمد ابن حنبل نو یاد. کسے پوچھیا یا امام گل کی؟ کہندے مینوں ڈر لگدا کتے ماں تو جوڑے اچے نہ ہو جاؤں. کتے ماں تو جوڑے اچے نہ ہو جاؤں. کہ ادب ہے نا، جتنا مرضی کر لو. میرے معاملے کس طرح دے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فکر کریا کر. میں بچیاں نو کہاں گا میرے بچوں آ میرے لفظ سنیا جے دھیان نال. جڑے بچے نہیں نا روٹی منہ چ ماں پیو نوں لاؤندے انہاں دا پتہ کی بندا وے. اوتھے دکان تے لگدے نے روٹی آوندی ہے کروں چنگے، استاد آندا ڈبہ ایتھے رکھ دے اوتھوں نان ٹکی کھا. کیوں؟ کیونکہ تیرا باپ نہیں تیرے ماں مر چکی. پترو آج یاد کر لو ایک گل. آج اپنے دل چ بات بٹھا کے لے کے جانی کہ مدنی صاحب نے کیا ہے آج جمعے تو بعد جنہیں روٹی جا کے کھانی ہے پہلا لقمہ اپنے ماں باپ دے منہ نوں لانا تاکہ فکر پتہ ہوئے نا. گل تے فکر نہ بننی. ہمارے دلوں میں پیار نہیں رہا. جتنے بیٹھے فروغ صاحب وحدت کلونی تو شیخ صاحب کنے میرے چن میں صدقے جاواں جننے آئے جے. میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ. حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا قرآن آندا ہے قلنا یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم. بے نیاز دا قرآن آندا ہے کی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن قسم ساؤنڈ بہت پیارا ہے اور تسی بھی نال جی سبحان اللہ کہی جاؤ. ایک کون ابراہیم ہے جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ دے قرآن نے نقشے بننے نے. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ پاک دے قرآن نے نقشے بننے. ابراہیم نبی کڑے نے. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑی زمین اج سونا بھی سن لو اینا 7 زمیناں دے تھلے جہنم ہے. اللہ پاک فرماندے نے اینو قیامت دے دن اوپر لے آندا جائے گا. ممتاز الیوم ایھا المجرمون. اللہ دا قرآن کہندا ہے وہ دن کھرے کھرے ہو جان گے، کھوٹے کھوٹے ہو جان گے، دودھ دا دودھ ہو جائے گا، پانی دا پانی ہو جائے گا. آج ویرا سن دھیان نال تیری اینٹی کرپشن تے نیب کسے نہ کسے معاملے چ کوئی رہت ورت جاندے ہون گے. احتساب عدالت چ رہت لب جاندی ہوئے گی، گواہ بدل جاندے ہون گے، ڈنڈی وج جاندی ہوئے گی. جڑی قرآن دی ہے تے ممتاز الیوم ایھا المجرمون. اللہ آندا میں کھرے کھرے کر دواں گا، کھوٹے لیدا کر داں گا. اللہ پاک فرمان گے نا جی قیامت دا نظام انجدا ہوئے گا. آج موبائل تے کانفرنس کال کرنا میں ایک بندہ کال کر رہے ہیں دوجا انہوں کانفرنس تے لے لیندا ہے، تیجا انہوں کانفرنس تے لے لیندا ہے. آندا یار گل دھیان نہ کری فلانا بندہ کانفرنس لین تے ہی اوے دس ہوئے تیرا نظام ہی. اللہ پاک فرماندے نے میں گجرانوالے دے لوکاں نوں، لاہور دے لوکاں نوں، پنجاب تے سندھ بلوچستان نا جی کے پی بلتستان دے لوکاں نوں جمع کر لانگا. قیامت دے دن ساری دنیا جمع ہوئے گی. اللہ پاک فرمان گے جدوں دوست کی بندہ اپنے منہ اپنے جرم دا اقرار کرے گا تے میں کانفرنس کال چلائی ہوئے گی، ہر بندے دے کان چ آواز جاری ہوئے گی.
قیامت دا نظام اس طرح دا ہوئے گا، ایک بندے دی انسلٹ ہوئے گی، پوری دنیا دے کنا چ آواز جائے گی، اور نظام کس طرح دا ہوئے گا، متھیاں تے لکھیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمان گے انہاں دے مجرماں دے متھیاں تے لکھ دو، انہاں دیاں پیشانیاں تے لکھ دو۔ ابراہیم نبی فرمان دے نے، سن لو میرے نبی نے فرمایا 7 زمیناں دے تھلیوں اس دوزخ نو اوپر لے آندا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، آپ فرمان دے نے انی ہولناک، ان بطش ربی کا لا شدید، ان بطش ربی کا لا شدید۔ آپ فرماندے نے اتنی ہولناک، انی ہولناک، انی خوفناک، انی خوفناک، اتنا ہولناک منظر ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ جاندا ہے، آپ فرماندے نے 7 زمیناں دے تھلیو جہنم نو اوپر لے آندا جائے گا۔ آپ فرماندے نے اینی ہولناک، اینی ہولناک، اینی ہولناک، اینی ہولناک، اینی تپش والی ہوئے گی، اجے 100 سال دے پینڈے تے ہوئے گی تے جہنم دے سیک آنے شروع ہو جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، میرے نبی فرماندے نے جدے 100 سال دے پینڈے تو 100 سال دی مسافتوں وہ دے سیک آنے شروع ہونے نے، بے ایمان دی قبر چ باری اگ دی کھل جانی ہے۔ کنی کو قبر ہے، ایتھے میں گڈی چ بیٹھا ہونا ہے نا، فل سردی ہے، میں ڈرائیور نو کہنا ہونا یار ہیٹر بند کر، تھوڑا شیشہ لا دے یار، تھوڑا جی AC چلا دے، فل سردی چ بھی میں کہنا یار تھوڑا شیشہ ڈاؤن کر دے، میرا سانس کم ہوتا ہے۔ اور قسمیں خوف آتا ہے، یہ گاڑی تو بہت بڑی ہے، اس گاڑی میں 7 سیٹیں ہیں، کھلی ہیں، مگر جب قبر کا ذکر آتا ہے 2 فٹ ایسے ہے، 6 فٹ ایسے ہے، اوپر منو مٹی ہیں۔ اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پہ آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیاں، لے اوے بابا تیری ایو ہی کمائیاں۔ میں تنو ہاتھ جوڑاں گا، کدی کوئی مرے تے گسل آپ دیا کرو۔ میرا ایک بیلی کروڑاں پتی ارب پتی ہوئے گا، فوت ہو گیا، میری عادت میں کوئی بھی اپنا بیلی خاص بیلی بنایا ہوئے، رشتہ داری چ بدل جاندی ہے میری دوستی، گھریلو تعلق ہو جاندے تے میں گیا، میں کہا بیٹا گل سن، کہندا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور، میں کہا نہیں گسل میں ہی دینا ہے، ایدے چ مشہوری والی کوئی گل نہیں، چھوٹا مولوی وڈا ہوئے گل ایک ہی ہے۔ میں کہا لے آ تیرے ابے نو گسل دئیے، کہندا نہیں مدنی صاحب اوتھے بندہ منگایا، میں کہا نہیں گسل میں دینا ہے، تو میرے نال گسل دے، کہتا جی مجھے ڈر آتا ہے، میں کہا کول کھلو ٹپ پانی دا ہے، صرف تو میں ڈبا پر کے لوٹا پانی دا دینا ہے۔ میں اپنے ہاتھیں جو گتلی لپیٹی تے گل سن لو تے آن دینا ہے، میں رون لگ پیا نا، جدو میں دا پیٹ دبایا نا، وہ دے سکے پتر نے منہ اگے انج کر کے کپڑا لے کے منہ اگے کپڑا لے لیا نا، تے میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندا مدنی صاحب روئے کیوں؟ میں کہا تیری میری اینی اوقاتے ادھروں جان نکلنی ہے، کسے ہاتھ لاؤنا بھی پسند نہیں کرنا، اتوں آواز آنی جنہ لئی تو پاپ کماویں، فکر کر ویرا ٹھگی نہ ماریا کر، اولاد دی خاطر قبضے نہ کریا کر، اولاد دی خاطر جھوٹ نہ بولیا کر، انما مالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے۔ اتوں آواز آندی جدن ٹیڑ دے جمے نک اگے کپڑا لے کے کھلوندے نے، تیریاں بواں اگے او بھی نہیں کھلوندے نا، اتوں آواز آندی جنہ لئی تو پاپ کماویں، وہ کتھے نے تیرے گھر دے کوئی نہ اس نو رکھ لو، کہندا سارے کڈو کڈو کر دے۔ عرش محمل
سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکھی ہاں گہلا مکہ کیسے زمین کھا گئی سما کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ کرنا چاہ رہا میرا میرے نبی فرماندے نے اے اجے 100 سال دے پینڈے تے ہوئے گی جہنم دے سیک ہونے شروع ہو جان گے آپ فرماندے نے پھیلی زمین دے اتے جدوں آئے گی سنیا جے لفظ اے زمین دے اتے آئے گی اے اللہ پاک نو کہے گی مولا مینوں اجازت دے دے میں بے ایماناں نو ہڑپ کر جاواں سودیاں نو ہڑپ کر جاواں شرابیاں نو ہڑپ کر جاواں ٹھگی مارن والیاں نو ہڑپ کر جاواں ہیرا پھیری کرن والیاں نو ہڑپ کر جاواں بے ایمانیاں کرن والیاں نو ہڑپ کر جاواں اللہ پاک دے دین نال دشمنیاں رکھن والے نو ہڑپ کر جاواں جھوٹیاں مکاراں منافقاں بے ایماناں نو ہڑپ کر جاواں منافق بے ایماناں نو ہڑپ کر جاواں اللہ پاک فرمان گے فرشتیو جہنم بڑی غصے وچ اے دے نال 70,000 کنڈیاں لگیاں نے ایک ایک کنڈی نال جہنم دا دروگا لگا دیتا جائے ایک ایک نابی کنڈی نال جہنم دا دروگا لگا دیتا جائے ہجے بھی بے قابو ہیں قرآن کہندا ہے انہا بادشاہ ربی کالا شدید اینا اللہ دا غصہ ہوئے گا انی سخت پکڑ ہوئے گی جہنم چھٹن نو کرے گی انو ایک کنڈی نو 70,000 جہنم دا دروگا لگ جائے گا اے پھر بھی بے قابو ہو جائے گی اینی آواز نال بندے نو پھڑے آوے نا بندہ بولنوں تے نہیں نا چوپی ہوندا کئی ورا منہ تے ہاتھ بھی رکھیے پھر بھی بولی جاندا ہے جہنم ویرا اینی خوفناک چیخ مارے گی آپ فرماندے نے اینی خوفناک چیخ مارے گی 18,000 نبیاں دا باپ ابراہیم نبی بازان دے نے 80,000 نبیاں دا باپ ابراہیم نبی گوڑیاں دے بل زمین تے گر پین گے ویرا ابراہیم جیسیاں تیرے کل نمازاں بھی نہیں ابراہیم جیسے تیرے کل درود بھی نہیں ہر نماز چلو کی پڑھ دے نہیں اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم جیس ابراہیم نبی نو آج تک ویرا نماز دے ویچے شانہ ملیاں ہویاں نے داسو دی عمل او دے درجے خودیاں شانہ جنہوں اللہ قرآن چکوے قلنا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم جنہوں اللہ قرآن چکے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدا بھی سن لو میں تے ویرا قرآن پڑھ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا بے نیاز نے قرآن پڑھیا ابراہیم دی شان اندر بے نیاز دا قرآن کتے کتے بولدا ہے کالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے میرے مولا میں اپنے پتر نو تیرے رستے چ ذبح کرن لئی تیار ہوں اس
مالک واسطے گردن تے چھری رکھی، اس مالک واسطے ہجرت کیتی تے مالک واسطے چیخا چ گئے تے مالک واسطے توتا اک کے بولیا نی چڑیے تو ایک ہی کھیکھن وکھاریے ہدی ایس پاسے ہدی اس پاسے تو صبح دیاں پھیریاں پارییں توتا اک کے بولیا نی چڑیے تو ایک ہی کھیکھن وکھارییں کدی ایس پاسے کدی اس پاسے تو صبح دیاں پھیریاں پارییں چڑی آکھیا توتیا گل سن لا پتہ مینوں بھی اگ بجھنی نہیں پر او دا کامی اگ گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھاری ہیں۔ چڑی نے ابراہیم نبی دی درد ونڈایا، درد دینا کچھ ہور ہوندا ہے، درد ویکھ کے چپ رہنا کچھ ہور ہوندا ہے، درد ونڈاؤنا کچھ ہور ہوندا ہے۔ اسی درد دینے بھی ہیں لوکاں نوں، اسی درد دینے بھی ہیں لوکاں نوں، درد ویکھ کے چپ بھی رہنے تے ونڈاندا کوئی وہ چلیا جے کدی کسی دے دکھ چ شریک ہونا سکھنا ہوئے نا ایسے چیڑی نو ویکھ لیا کر اللہ دے خلیل دے دکھ چ کیویں شریک ہوئی ہے، چیڑی کولوں سکھ لا پراواں دے درد کیویں ونڈائی دے، وہ بھیناں دے درد کیویں ونڈائی دے نے، اپنیاں دے درد کیویں ونڈائی دے نے، فکر کدی کیتا ہی؟ ابراہیم نبی اینیاں شانہ والے نے کہ اللہ دا خلیل اگ ویچے تے بابا جی ابراہیم گوڑیاں دے بال زمین تے گر گئے، درد پتہ کیویں ونڈائی دے نے۔ اللہ دے نبی شعیب نبی کھڑے نے بکریاں ٹھلیاں نے کار چرون لگ پینے تے روئے کنہ ہے داڑی ہنجوانا پرن لگ پیئے تے جوان بیٹیاں کھول بیٹھیاں نے آندیاں میں بابا کیوں روئے ہیں، اندیاں نے بابا کیوں روئے ہیں، آندے نے پتوں اکھاں جواب دے گیاں نے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تے تیاں ہونج جوان نے اینج کپڑے دا بٹھا صاحب شعیب صاحب اینج کپڑے دا پلو تیل نے پکڑیا اپنے بابے دے ہنجو صاف کر دیئے، آندی میں بابا اے کی گل لے جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دے وانگیاں۔ اللہ عمر چ عرفان سلیری صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے، بڑا وڈا جملہ ہے، ذرا ایمان والا جملہ، یہ بات سننے والی بڑی ایمان والی گل ہے، غور طلب گل ہے۔ بھائی شعیب سامنے کھڑے نے، حضرت شعیب نبی آندے نے بیٹا اکھاں جواب دے گئیں بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں، یہ دا مطلب تھی ہووے جڑی باپ دا درد ونڈاؤندی ہے، تھی ہووے جڑی ماں دا درد ونڈاؤندی ہے۔ اج میں کیا امیر بیٹیاں ماں نو گلاں بھی کر دیاں باپ نو تانے بھی مار دیاں۔ یہ کسی بیٹی کا خاوند اگر امیر ہو جائے نا تو یہ اپنے پیکے میں آنے کے لیے ماں باپ کی منتیں کراتی ہیں، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ماڑیاں تیاں نو او کام کر دے دیں جڑا وڈیاں کہندیاں۔ مثال کس دن پہنچ جانا ہے ماڑی تی دے بچیاں نو چھٹی نہیں تے تگڑے دی تی نو چھٹی ہے تے ماڑے دی تی نو آکھنا ہے تو آ جاویں کیونکہ میں او دے پوچھے بغیر چل نہیں سکدا کیونکہ او دے کول مال ملنا ہے۔ ان بیٹیوں نے آج ماں باپ کو مجبور کر دیا، ان بیٹیوں نے دولت کے نشے میں آ کر اپنے ماما بابا کو دنیا میں ذلیل کرا دیا۔ میں ایک بندے نو فون تے کیا بھئی تو اپنی ماڑی تی نو فون تے دعوت دیتی تے تگڑی نو کار جا گے کہتا مدنی صاحب پڑھدا ہی رہن دو اس دنیا چ کوئی مقصدہ محتاج نہ ہوئے۔ وہ دیکھ جملے چ میں ساری دنیا سمجھ آ کہ ان بچوں نے ماں باپ کو محتاج کر دیا۔ یہ اولاد تو ماں باپ کی لاٹھی تھی، یہ اولاد تو ماں باپ کے دکھ بٹھانے والی تھی، یہ اولاد کی تصویر تو یہ تھی اندھیرے میں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والی تھی، بوڑھے ماں باپ کو سہارا دینے والی۔
तगड़ियां धीयां पलंग ते बह के खांदियां ने ते माँ उचारी किचन च रुलदी हुंदी। मैं खुद तुहानूं कहा सकदा कि तगड़ियां धीयां माँ बाप दे घर चा के राज करदियां ते माड़ियां भैनां नूं किचनां च वाड़दियां। और तगड़ी भैन कोल ही सारे बहिंदे ने, माड़ी भांडे धोंदे ही सारा दिन गुजार देंदे। किते गुजर मुताबक में बहुत मुश्किल, किते अगे वरतान। कलमा पढ़ के दसो जो मैं बयान कर रहा साढ़े मुआशरे च है कि नहीं है। सारा किरदार बिगड़ चुका है। ये जितनी आंखों में आंसू हैं, मरान तवज्जो मेरे, जितने लोग ये रो रहे, ये सब दुनिया की घर घर की कहानी। अल्लाह जानदा मैं वेख्या माड़ी धी आवे किचन च लगी है, वह खामद नोट कर रहा है, उन्होंने पता लग गया है। तगड़ी नूं आख्या घर जाके किदन दिन पाउन चलीए, तो माड़ी नूं क्या आ जावी फलाने दिन दिन पाउन जाना है। वो चुप करके आ जाती है, घर वसाउण लई चुप रहिंदी, इज्जत बच जावे। मापियां ते गई है, सौहरियां ते इज्जत बच जाए। सांडू सांडी ने गल कीती, मैनूं तो घर आखण गए सी, ते जिहड़ा दूसरा जवाई गरीब है वो अपनी बीवी नूं पता की कहंदा है, कहंदा मैं गरीब जरूरी पर बगैरत नहीं। मैं गरीब जरूर हाँ, मैं बगैरत नहीं हूँ। तेरे घर च तेरी है वैल्यू ही, तो मैं इंदा नहीं होना। अव्वल तो तुम ही ना आवी। किस माँ बाप की वजह तो, किस करदार की वजह तो तेरी बेटी दुखी हुई है। पहले तस्वीर का दूसरा रुख वेख्या कर कि मेरे जवाई ने मेरी धी नूं गल कीती क्यों है। कदी ये करदार वेख्या कि मेरी बेटी नूं ओदी सस ने गल कीती क्यों, असी मौका क्यों दिता है। अपना घर साम के रखिए, चोर किसे नूं आखिए। वो बेटी चले जाती है, सस आंदी एडी साऊ हुंदी तेरे माँ प्यो तेरे नाल इंज कर दें। अगो खामद कहंदा है वेख्या मैं तेनू तू किन्ने को पानी च। फिर तलवार दे फट मिल जांदे ने, गोली दे फट मिल जांदे ने, तीर दे फट मिल जाते, पर जबान दियाँ बोलियां दे फट बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदे। जिदन धी आंदी है लोकां दियां, जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां, सौरे रह ना पेके। अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी जे समझ आ जावे। अर्ज करना चाह रहे हैं लोकां दियां, जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां, सौरे रह न पेके। माड़ी होवे तगड़ी होवे वीरो भरा भैन दे घर जाया कर, माड़ी होवे तगड़ी होवे बाप ओदे घर जाया करे। और उंज जाया करे जिवें तगड़ी वाल जांदा है, उंज प्यार करे जिवें तगड़ी नाल करदा है। बाबा जी कहंदे ने धीओ अखां जवाब दे गईयां, बकरियां चरन वाला पुत्र कोई नहीं। धीआं उंज जवान ने, बुढ़ा बाप शवैब ते पुत कोई ना, पईयां धीआं ही बकरियां चार दियां। भला शवैब दा नहीं से दिल करदा, चखां लज़त ऐस बहार दियां। उन्हों कौन पूछे तू की करदा, इते इनू कौन पूछे तू की करदा, तेनू कौन पूछे तू की करदा। इते वर्जियां रब गफार दियां, दर असल कीदे दियां गंदियां ने, शाना समझियां नहीं फिरदगार दियां। किते पुत्र दे मुँह नूं कोई तरसदा है, तू बेटियां बेटियां चाह दे नहीं। इते बेटियां दा कोई चाह रखदा, तू मुंडियां दी मेड़ पा दे नहीं। किते तियां पुत्र नाले माल दौलत, किते तियां पुत्र नाले माल दौलत, फजल करम दे मी बरसा दे नहीं। अम्मा कास नू टकरा मारनी मियां पुत दिंदा आसमान वाला। नी तू वेख्या नहीं डोरा डंगरां नूं, हुण उन्हां नूं बच्चे जमान वाला।
पैदा पखुआं दियां करके कई किस्मां फिर वो डारां दियां डारां उड़ान वाला 12 बच्चे हुंदे कुत्तियां दे केड़ी जां ते मुदड़ी पई कुत्ती केड़ी जां ते दीवा जा बाल दी सी ते दर्जन बच्चियां दी कित्थों ले आई कुत्ती। एदा मतलब है सुनिया जे बे औलाद नूं मेना ना मारिया कर एदी औलाद नहीं इनू हबस किन्ना है बे औलाद नूं एवें ना क्या कर तेरा किन्ने खाना है। अगला लफ्ज ईद वाले दिन ते 2 लम्हे बे औलाद ते बड़े मुश्किल हुंदे ने। पहला लम्हा जिदन ईद आवे इनू 2 दिन पहलू ही दावत दे आ कर यार तेरी रोटी है साडे वाल ईद वाले दिन तेरे बच्चियां च खेलेगा घर बैठे होणगे जेब च पैसे होणगे कोई अब्बू कह के ईद मंगन वाला कोई बे औलाद को अपने घरों में बुलाया करो। जब कोई फंक्शन हो तो बे औलाद को अपने पास बैठाया करो। ते दूसरा लम्हा लेके भी पालिया ठंड नहीं जे पैंदी उन्होंने कौन पूछ सकता। लैके पाल लईए ना बच्चे नूं मारिए आंदे ने अपना हुंदा ते मारदा ना। दुनिया जीन तेरी ना बूटा सब किसी पासे दे लैके पालिया होवे ना बंदा चंड मार लवे आंदे नहीं एदा अपना हुंदा ते ना मारदा। ते जदों पाल के लड़ाई होंदी ना भैणां दी मेरा पुत्र फड़ा दे क्यों भी अपना कोई खोंदा भरा दा मेरा बच्चा मैनू फड़ा दे। जदों कोठी बना के दे दिंदा वो आंदे ने तेरा असल नहीं हो। ते जदों निकाह दे मौके ते मौलवी आउंदा है मैं इस वजह तो क्या लैके पालिया भी ठंड नहीं जे पैंदी जे पैंदी हुंदी ते उन्होंने याद कौन करदा। मैं दलील देन लगा जरा सुनिया इत्थे बैठे दूल्हा इत्थे बैठा दूल्हे का प्यो जिन्हें लैके पालिया नासर मदनी आ गया निकाह पढ़ाउण। हाँ जी जनाब निकाह शुरू करिए मदनी साहब करो। मैं क्या इहदा नाम की है जी फलाना इहदे बाप दा की नाम है कहंदे जी फलाना। मैं आख्या नहीं मेरे वीरां इहदे असल बाप दा नाम दस। निकाह दे मौके ते पुत्र लैके पाले आवे जदों आलमे दीन कहंदा है इहदे असल बाप दा नाम दस उस वेले जंजे चढ़न वाले दा कलेजा फट जांदा है कि अपने जमियां दियां जंजां लैके चढ़ना ही शान हुंदी है। ये शरीयत ने भी फर्क रखा है और अवाम ने भी फर्क रखा है। सके भरा मैं वेख्या दर्द नहीं वंडांदे सकियां भैनां नहीं वंडांदियां सके भैन भरा दर्द दे के राजी ने। मुसलमान होवे जिहड़ा किसी नूं दुख ना देवे दर्द ना देवे किसी दे दर्द नूं अपना दर्द समझे। मगर असी लोकां नूं दर्द दे के खुश असी लोकां नूं तकलीफ दे के खुश लोकां दीयां इज्जतां उछाल के खुश लोकां दीयां पगड़ियां उछाल के खुश लोकां नूं जलील करके खुश लोकां नूं कुरान कहंदा वला तजस्ससु किसी के अंदर के मामले की जसूसी मत करो। ये कुरान है वला तजस्ससु किसी के अंदर के मामलात की टटोल मत करो। ये कुरान ने कहा। किसी कहोगे दलील सुनो रिश्ता लैन जाते ने कंगनी वाले रिश्ता लैन जाते ने कच्चा एमनाबाद रोड तो कश्मीर रोड तो कित्थे चले ने। मैं चला लाहौर रिश्ता वेखण भरा नूं नाल लै गए भैन नूं लै गए माड़े जरूर ने उन्होंने क्या कपड़े सोहने पाया जे ए भी तजलील जदों माड़े रिश्तेदार नूं सदीए ते कहना सोहने कपड़े पाई तेरे च गैरत होवे ते तू अपने नूं अपने बराबर कपड़े पवावें ते इज्जत तेरी है कि सेठ दे रिश्तेदार भी सेठ ने चलिया एक थान वध लै आया कर जिदन किते रिश्ता वेखण जाना भरा माड़े नूं ओहो जिहा सूट पवा जिहो जिहा तेरा ताकि रिश्ता वेखण जिथे जाए अगले पता रखन कि सेठ दे भरा भी सेठ। रिश्ता वेख के वापस आए तो आउंदियां बीबियां दी जबान ते नहीं ना रहिंदी
بندیاں دی زبان بھی نہیں پھڑی جاندی، نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہ وجن دریاواں نو بن ہیرے، دریاواں دے بن نہیں وجدے، لوکاں دی زبان نہیں پھڑی جاندی۔ داتری نو ایک پاسے، دنیا نو دو پاسے دندے نے، ویرو شریکاں نو چار پاسے دندے نے، کوئی کھلون تے نہیں نہ دیندا کسے نو، کوئی راضی نہیں نہ کسے تے، رشتہ ویکھ کے آئے کار چلے نے تے نال دی نے کیا ہے اے راضی نہیں ہوں، سارے راہ ہسے بھی نہیں، سڑ گئی ویکھ کے کڑماں دی کوٹھی، ساڑے کڑماں دیاں گڈیاں ویکھ کے سڑ گئی، سانو کڑم کو چنگے لب گئے، اوے انہاں دی جتی سڑ دی تیرے کڑم ویکھ کے، وہ تے روئی اپنے نصیباں نو، میریاں 5 گھر بیٹھیاں تے پرا رشتے بانوں لبدا پھردا۔ چلیا جنوں بند بیٹھا نہیں دسدا انہوں کھلوتا بھی نہیں دسدا۔ ونج بڑے کہن گے اسی پرا دی تھی دے ویاہ تے 2 دیگاں دتیاں جی، اسی چول دیتے جی، میں انہوں روٹی لے دیتی جی، میں گوشت لیتا۔ چلیا چائنا کی ایک کہاوت ہے بھٹا صاحب، چائنا کے لوگوں کی ایک مثال مشہور ہے، کہتے جب تم کسی کی مدد کرنا چاہو نا تو ایک مچھیرے نے کہا اس کو مچھلی مت دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کسی فقیر کو مچھلی نہ دو، اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو تاکہ وہ خود کفیل بن جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے کہ میرا بھائی ہمیشہ میرا محتاج رہے، میرا شریک ہمیشہ میرا محتاج رہے، میرا دوست ہمیشہ میرا محتاج رہے۔ ہم نے کبھی کسی کی خیر خواہی کی نہیں۔ یہ میں نے بولا تھا نا خطبہ جمعہ کے ابتدا میں کہ یہ عرفان سراری صاحب میرے ایک دوست ہیں، ابھی وہ آئے نہیں تھے، تو میں نے کہا جب یہ دسمبر میں کلوزنگ ہوتی ہے نا تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ادھر آ جاؤ، ادھر پیسے رکھو، ادھر رکھو، میری کلوزنگ ہے، میری برانچ کا وقار اونچا جائے اور اس کی ریٹنگ اونچی جائے کہ یہ برانچ نے پورے سال میں بڑا کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس طرح تم یہ بینکوں کی کلوزنگ پہ یہ معاملات دیکھتے ہو اور یہ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے بھی یہ بات کرنے کا حق حاصل ہے، میں آپ کو کرنے لگا ہوں، کم از کم عشاء کی نماز کے ٹائم کلوزنگ کر کے سویا کرو کہ آج نیکیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہیں، گن لیا کرو، تیرے تو بعد تینوں کوئی نہیں جانتا۔ بابا بلا قصوری کہندا راتی جاگن شیخ صداون راتی جاگن کتے تینتھی اتے دار مالک دا مول نہ چھڑ دے سہ سہ وجن جتے جا رڑے تے ستے ادھروں ادھروں کھا لیندے راکھی مالک دی کر ستے اٹھ بلیا تم یار منالا نہیں تے بازی لے گئی کتے۔ کہندے نے کتا ایک دن مالک دا کھا لے تے اپنے مالک دا بوا نہیں بھولدا، تو 70 سال او دا کھادا تینوں مالک دا بوا یاد ہی نہیں کر۔ کتے نو مارو بھی وہ پاسیوں کھا کے تے راکھی تیرے بوے اگے کر دے، بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ صحابہ کاف دے کتے دا ذکر قرآن چکیوں آ گیا کہ گل گل کے ہڈیاں سب ختم ہو گیاں پر گار دا بوا نہیں چھڑیا۔ غار دا بوا نہیں چھڑیا صحابہ کاف نے۔ صحابہ کاف اندر لیٹے نے تے کتا باہر بیٹھا رہا ہے تے پوری انسانیت نو پیغام دے رہا ہے کہ جدہ نمک کھا لئیے جدہ سنگ لگ جائیے ہڈیاں گھر جامن پرو دا یارانہ نہ چھڑی۔ میرا فرمان دینے کپڑا پٹے سینہ سجنا باجی محمد بخشا کی مرنا کی جینا ہندن توں بیلی سب جگ بیلی ہن بیلی بیلی سجنا باجی محمد بخشا ہج سنجی پئی ہے حویلی اور چنگی مندی
سجنا کھول تے سیواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کری دے او سچ پریت جناں دی قدر بلاواں خدا گرجی کی جان مردے کھاون والی قدر بلاندا بولی بل جانے تے ساب دماغا والی قدر یوسف دا مولم ہویا تے بھائیاں مصری گیا نو قدر نبی دا مولم ہو سی او قبراں وچی پیانو قدر نبی دا او کی جانر جڑے دنیا دارے امین قدر نبی دا جانن والے او سونگے وچی مدینے حضور دا قدر جانن والے تے مدینے سونگے اساں تے کردار صرف منیا گلاں باتاں اسی تے نعرے بازی نال اسلام منیا ہے نا اسی اسلام منیا ہوندا عمل نال تے سانوں بھی ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ بیٹا بیٹھ جو گڑبڑ نہ کرے کرو بیٹھ جو نہیں جو ہرا جملہ بڑا ایمان والا ذرا سمجھن والی گل ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے ویران لفظ بڑا وڈا ہے آدھیاں میں بابا پھیرون دی کیڑی لوڑ جے پتنی تے کی ہویاں آج فکر دے رہے ہمیں وعدہ کرو دکھ ویخ کے دکھ منڈایا کرو گے دکھ ویخ کے دکھ منڈایا کرے کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویراں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا اللہ جاندا گل بڑی وڈی ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹور جانا ہنڈا مار کے نا ویلیاں دا چھٹ یار عالم تیرا دنیا تے کم کی او بھی ٹر گئے جدے دم نال دم سی ایویں ہری ساری نو نہیں سجن بنائی دا دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا اپنیاں سوچاں ویچے آپ مک جائی دا کڈی وڈی گل کر گئے جدو رونا ہوئے رب اگے رو لیا بندہ بندے دا درد کی سن سکتا ہے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں جو سونے کے چمچ میں گڑتی لے کر پلے ہوں ان کو کیا پتہ غریبی کیا ہوتی ہے جدی فریج چے فروٹ پیا ہوئے سبزی پئی ہوئے انہوں ریٹ دینا پتے ہون اس امیر نو کی پتہ ادرک کی پا ملتا ہے اس نو غریب نو کی انہوں امیر نو کی پتہ ہے کہ بیبیاں دکاندار نو آندی ہیں ویرا تنیاں اپنے کلو تھوڑا جا پا دے امیر کو کیا پتہ ہے غریب کی کیا زندگی فکر کرو یہ جمعے میں علماء اکرام آپ کو فکر دیتے کہ 8 دن بعد تسی ساڑھے قابو آندے اور میں جتھے بھی جانا ہے لوکاں نو یہ ہوئی گل سمجھانا
معاشراتی زندگی بیان کرنا ہے، کتنے بیٹھے، کوئی دکھ بھناندہ ہی نہیں۔ ایتھے 5 نمازاں جڑے پڑھتے ہیں، میں ذرا تھوڑا جہاں کا آپریشن کر لواں نا، کیونکہ پاکستان چ پورے اسلام دی کریم تے نمازی نے، تے مینوں کوئی نمازیاں تے کھڑا کر کے دسے انہیں بیٹھے نے کہ 8 دن ایک بندہ جراباں پا کے مسجد چ آیا ہے، وہدیاں جراباں چ سمیل آؤندی ہے، کنے نمازی نے جنہیں کہ جراباں دا پیکٹ لیا کے مسجد تے رکھیا ہے، تے کیا ہوئے لے پئی 2 جوڑے نے تینوں گفٹ کیتا ہے، وہ دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے، تے نال انہوں کہے اب پا لیا کر سکا لیا کر۔ ایک بابا ایک کو چادر چ مہینہ آیا ہے، کسی نمازی نے کدی نہیں کیا کہ ایک چادر میں لیا کے دینا بزرگانوں، بزرگوں ہے تو لیا کرو ہے پا لیا کرو۔ امام مسجد دے جسم تے 200 روپے دی کوٹی ہے لنڈے دی، تے مگر امام دے مگر کھلوتے نے کروڑ پتی، کسی دا 10,000 دی جیکٹ ہے، کسی دا 20,000 دی واسکٹ تے کوٹ ہے برینڈ دا، اور جس قوم کو اپنے پیشوا امام کی خبر نہیں، اس نے دائیں بائیں کی کیا خبر رکھنی۔ دیکھ لیں ادھر گجراں والوں کی مسجدوں میں کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے، امام کی تنخواہ کتنی؟ 10,000۔ جس ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ 3 لاکھ کا بنایا ہے، جس مراب میں کھڑا ہے اس مراب پہ 10 لاکھ لگایا۔ میرا ایک دوست اس نے 10 لاکھ روپے مراب پہ ہی لگا دیا۔ جس مراب میں مولوی نے کھڑے ہو کے دین سنانا ہے اس کو ساری زندگی میں 10 لاکھ نہیں دیا۔ 10,000 تنخواہ نال امام صاحب نے تیرے کول کی دسنا ہے؟ جس امام دی رہائش مسجد دیاں لیٹریناں تے اتے ایک کمرہ بنا دیتا ہے تو دی اولاد کدی مولوی بنے گی کہ ساڑھے پیو نے لیٹریناں دے اتے ایک کمرہ بنا کے دیتا مسیت والیاں تے مسجد دے اندر شیش محل تے ٹیلاں لا دیتیاں۔ بھئی یہ باتیں میری کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو۔ ناصر مدنی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، صرف میرا قصور یہی ہے کہ میں بات سیدھی کرتا ہوں، سیدھی گل کرنا ہے۔ سیدھی گل دے وچ تانوں پتہ پھر غصہ تے آندا ہے نا انسان، اور اج دا دور ہے جدی گل دا کس کو جواب نہ ہوئے اودیاں ذاتاں پنن لگ پن گے، ادیاں بہناں انجے دا بھرا انجے دا پیو انجے دی ماں انجے، کیوں جی انجی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جدی گل دا جواب نہ ہوئے وہ دے محلے چ وڑ کے پوچھی جان گے فلانا کیویں دا فلانا کیویں دا فلانا۔ یہ خوفناک تصویر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زندگی بسر کیتی ہے کہ دشمن بھی ہوئے تے اس طرح دا ہوئے، دشمن کم ظرف نہ ہوئے۔ اج کل دے دشمن تے کمینے نے نا، لوکاں دیاں ماواں نوں گالاں کڈدے نے تے پیواں نوں گالاں کڈدے نے، مویاں نوں تے بھیناں تے بھراواں نوں گالاں کڈدے، کمینے لوگ نے ہاں جی۔ مگر جیڑا دشمن کم ظرف ہے اللہ دے تو بچائے، تے جیڑا ظرف والا دشمن ہے نا وہ ہرکل بادشاہ دے دربار چ کھڑا ہے، کہن لگا ہرکل مکہ چ ایک آن والا آیا ہے، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ دا رسول ہے، او وحدہ لا شریک، عرش تے او دا شریک کوئی نہیں، عرش تے میرا شریک کوئی نہیں، عرش تے او بے مثال، فرش تے میں بے مثال، اور میں رب دا رسول بھی ہے، میں رب دا نبی بھی ہے، میں اللہ دا پیارا بھی ہے۔ ہرکل بادشاہ مینوں مکے دا چودھری ابو سفیان کہندے نے میں محمد کریم دی دشمنی واسطے آیا ہے، میں تینوں خبردار کرن واسطے آیا ہے، میں تینوں دسن واسطے آیا ہے کہ کتے او دا دین تیرے ملک چ نہ پھیل جائے، تیری بادشاہی چ نہ پھیل جائے۔ او کہندا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے قرآن چ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ انہ
من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ انما المشرکون نجس. قرآن کہندا پیا ہے، اللہ کہندا ہے مشرک پلیت ہے. کہنے لگا وہ ہمیں پلیت کہتا ہے کہ تم نے یہ 360 کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ ہمیں پلیت کہتا ہے. وہ کہتا تم پلیت ہو، تم نے اللہ کے شریک کھڑے کیے نجس. تو ہرکل نے کہا بادشاہ بڑے دنا ہوتے ہیں، بادشاہ بڑے دنا ہوتے ہیں، بڑے دنا ہوندے ہیں. کرسیاں ایویں نہیں اللہ دے دیندا. وہ وکری گل ساڈا کملا ہے تے اسی سارے نوں کملا بنائی ہوں. بادشاہ بڑے دنا ہوندے نے، حکمران دنا ہوندے نے، فیصلہ سوچ سمجھ کے کر دے. جڑے دنا حکمران ہوندے وہ بول دے بعد چوں نے، تول دے پہلو. اپنا گھر ویکھ کے پھر بول دے. تے ہن ساڈے نے نا، ساڈے 2.5 سال بعد بھی کہندے نے مجھے سمجھ نہیں آئی. تینوں آکھیا کنے سی تو کرسی تے بیٹھ. سن لے یہ بات، ہرکل بادشاہ ہے، حکمران ہے وقت کا، ملک بھی اس کا ہے. اور میں آج گجرانوالہ میں یہ پیغام دینے لگا ہوں، یہ مسلمان بناوٹی کام چھوڑ کر اصل مسلمان بن جائیں. کیوں؟ تمہارا مال بھی اسلام کے لیے نہیں، تمہارا جان بھی اسلام کے لیے نہیں، تمہارا ٹائم بھی اسلام کے لیے نہیں. پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. یہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس نے اپنے مذہب کے لیے ٹائم بھی دیا، جان بھی دیا، مال بھی دیا. ایک جھوٹے مذہب کی ترویج کے لیے ہرکل کے پاس چل کے گیا. مجھے بتلاؤ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام پھیلانے کے لیے ادھر سے اٹھ کے لاہور گئے ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں. تمہارا جان مال ٹائم کہاں ہے؟ اللہ کے لیے آپ سے پیسے مانگ لے تو آپ باتیں کرتے. مولویوں کا کام ہی ہے بھئی. یہ مولوی نے نہیں کہنا تو کہنا کس نے؟ مولوی کہتا اللہ کے لیے جان پیش کرو، تم نہیں کرتے. مال پیش کرو، نہیں کرتے. ٹائم پیش کرو، نہیں کرتے. ہرکل جھوٹے مذہب کو آگے پھیلانے کے لیے کہاں گیا؟ ہرکل. اس دور کا امریکہ جو تھا نا، اس کے ساتھ تعلق ابو سفیان چودھری کے تھے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا. مکے دا سب تو بڑا چودھری جتھے مسجد عائشہ ہے. بھائی شوئے ویکھی ہے نا کوٹا صاحب، مسجد عائشہ کول نا خبیب بن عدی نو سولی چاڑیا سی. تے کنے چاڑیا سی؟ ابو سفیان. او مسجد عائشہ دے کول حضرت خبیب بن عدی سنیا جے ہیں. میں سٹن لگا انشاءاللہ وہ بھی میں گل کر دینا. جڑے والے جناب جی مکے دا چودھری ہے، دشمنی کنی ہے لگے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کھڑے ہیں عدی سولی تے چڑھے تے سفیان ابو سفیان کہندے نے ہوئے انہیں ہی کہہ دے میری جگہ تے مصطفیٰ نو کنڈا لگ جائے. بولو کی کہہ دے؟ میری جگہ تے مصطفیٰ نو کنڈا لگ جائے. تو کہندے نے پھر تینوں سولی تو لا داں گے. لگا اس جان نو چلے پانا جڑی یار تواری نہ جائے. کہندے نے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی. ایک راہ حضرت خبیب کی سنت ادا کرے، پوری مسجد گونجے، مل کے پیار سے سولی پہ لٹکا ہو تو ہاتھ آسمان کی طرف، اور خبیب کہہ رہا ہو جب جان نکل رہی ہو تو کہتا ہو یہ دل بھی. ذرا سنت ادا کر دے، پوری مسجد کی دیواریں گواہ بن جائیں گی کہ اللہ تیری توحید کے لیے موحد کی گواہی دی تھی. یہ دل بھی ہے. سبھی کی آواز
آواز ذرا کم رکھنی کو ذرا اینا دی آواز بدھانی ہے مل کے پیار سے ذرا سرور آ جاوے یہ تاڑی سپیٹ ہے نہیں ودے جنی سپیٹ نال حکومت پٹرول وداری ہے دا ریٹ وداری مل کے یہ دل بھی ابھی آواز نہیں پورے جمعے میں حضرت خبیب کی سنت ادا ہو جائے یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی اچھا بھی جس کی جان اللہ کے لیے ذرا آج گواہی پہن دو یہ جان کس کی ہے اللہ نے دی ہے نا آپ کو اس کا مالک کون ہے تو لفظ اللہ اتنی گونجے مسجد میں یہ دل بھی تو ہے اور یہ جان بھی ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی نہ صدقے ونجاں گل بڑی وڈی سی جے سمجھ آوے تو اینو پلے بنی اگلی گل بڑی وڈی ہے ابو سفیان کھڑا ہے ارکل کو ہاں اے دیتی انشاءاللہ یہ میرا یار شویب کئی ہوندہ ہور سناؤ اینا زور لا کے میں نو ٹیک کروانا ہی ہے جیڑے والے اللہ جاندہ ہے میرے یار نہیں اللہ عمر چی برکت فرمائے جملہ بڑا ایمان والا ہے جلے خبیب کھڑے نہیں ادھر ابو سفیان چڑھائے تے جناب ہرکل کہن لگا ہوں او جدیاں گلہ کرنا آیا میں ابو سفیان منو ذرا گل دستے صحیح او جڑا تاڑے وچوں میں جڑا تیرا پتیجا وے تیرے گھر وچوں میں تیری برادری وچوں میں تیرے خاندان وچوں میں تیرے شہر وچوں میں تیرے وچ رہ کے کہندا ہے اللہ ایک کیا میں او دا رسول ہیں مینوں دس کدیوں نے جھوٹ بولیا ہوئے دشمن کم ظرف نہ ہوئے کمینے دشمن تو اللہ بچائے اونچی بولو کمینہ دشمن جو ہوتا ہے نا کسی کی خوبیاں نہیں دیکھتا اس کی ہر بات سے نیگٹیو سوچ نکالتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے اللہ کمینوں سے بچائے اللہ کمینے دشمن سے بچائے ظرف والا دشمن ہو نا اللہ کی قسم ہے جس نے حضرت علی پہ حملہ کیا نا تو اس سے کسی نے پوچھا دوران قید کہ تو نے علی کو دشمن کیسا پایا کہتا میں دشمن بن کے بھی ناکام رہا جس کے سال میں نے دشمنی کی وہ اپنا اخلاق پیش کر کے پھر بھی کامیاب رہا کہنے لگا سمجھا نہیں کہتا سمجھا نہیں میں سمجھاتا ہوں میں نے دشمنی کی اخیر کر دی علی پہ حملہ کر دیا نماز میں منافقوں کی طرح سامنے کرتا میں نے حملہ کر دیا جب علی کے پاس ہتھیار نہیں تو کہتا ہے میں قربان جاؤں علی پہ کہ اپنے دشمن کو میٹھا پانی پلا رہا ہے 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے پورے کجران لے اینے بندے کھڑے نے کوئی اٹھ کے کہے میں اپنے باپ دے قاتل نو پانی پلایا اپنے قاتل نو پانی پلایا 1 لاکھ روپیہ نام دینا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں ہم تو کاغذ کے مسلمان ہیں چھوٹے ہوتے تھے کشتیاں بناتے تھے بیٹا توجہ کیا بناتے تھے کاغذ کی کشتیاں بناتے تھے پانی میں پھینک دینی میں بھی چھوٹا بناتا ہوتا تھا تو وہ پانی میں رکھ کے نا تو دیکھتے رہنا کہ میری کشتی اگے جا رہی کدی کوشش نہیں سی کیتی کہ اس کشتی چ بہیے کیونکہ پتہ ہوندہ سی چھوٹے ہوندے ہیں ایک کشتی کاغذ دیے انہیں گل جانا سڑ جانا ہے میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کاغذ دے جہاز نہیں اٹھتے ہوں تو خیر جہاز بھی کرسیاں تے بیٹھے نے نا کاغذ جہاز کے اٹھتے نہیں ہیں سن لیں شکریہ میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں آج سن لیں ابو سفیان کہتا ہے اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا مکے دا چودھری ہے ابو سفیان کہندا ہے گل سن بادشاہ
جان بھی اپنی لا کے آیا ہی، مال بھی اپنا خرچ کیتا ہے، ٹائم بھی اپنا لایا ہی، ملک بھی ہوتا نہیں، کرسی بھی ہوتی نہیں، میں بھی ہوتا نہیں، تو بھی ہوتا نہیں، گھر بھی ہوتا نہیں، آیا بھی خاص ہوتی دشمنی کرنے، پر گل سن لا جے پوچھی آئی انہیں کدی جھوٹ بولے آئے، کہندہ گل سن بادشاہ او دے جیا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں، پورے مکے چودے جیا صادق بھی کوئی نہیں۔ یہاں گجرانوالے کی منڈی میں بھٹا صاحب میرے یار ہیں گجرانوالہ، میں ان کو بھیجوں خود جاؤں، شعیب صاحب، عرفان سلیری صاحب سبھی کو لے کر جاؤں، عبداللہ سبحانی صاحب کو، نویز صاحب کو، شفیق صاحب کو، سعید صاحب کو، چلو یار منڈی چلیے۔ رفیق بٹ صاحب میرے دوست نے کشمیر روڈ، انہوں کہنے تاڑے منڈی چ بڑے بیلی آؤ چلی، اتھے ایک مروداں دی ٹوکری لینا ہے، 1000 دی ہوئے گی، 800 دی ہوئے گی، 700 دی ہوئے گی، تے میں ٹوکری دے پیسے دوں آپ، اتنے اخبار لگی ہوندی، پرالی لگی ہوندی، اتنے رسیاں بنی ہوندی، میں ٹوکری جیڑی مرضی اتھوں چکا، 8-10 پہیاں ہوندیاں انہاں چوں ایک اٹھاؤں لے کے آجوں۔ سب تو مشہور گجرانوالے دا چوک کیڑا ہے جی؟ شیراں والا باغ لا لو، شیراں والے باغ دے وچ آ کے میں اعلان کروں، حضرات ناصر مدنی اتھے 1 بجے دوپہر نوں 1 لاکھ روپیہ انعام دینا ہے، کسے گل تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، میں اتھے کھلواں گا، لوگ اکٹھے ہو جان گے، میں انہاں لوکاں دے سامنے ٹوکری کھولاں گا، وہ دے تو خبار آپ لاواں گا، وہ دے تو رسی آپ لاواں گا، لوکی پوچھیں گے مولوی جی لاکھ روپیہ دینا کس چیز دے نام ہے؟ میں پھر اتھے اعلان کراں گا شیراں والے باغ دے سامنے کہ لوکو اے ٹوکری میں لیاندی ہے، خبار تاڈے سامنے میں لائی ہے، یہ دی رسی میں کھولی ہے، اے جیڑے مرود اتلی تہ چ نے اے ہو جے مرود تھڑلی تہ تک کر دو، میں لاکھ روپیہ انعام دینا۔ کتنے بیٹھے مرود ساڑے ملک چ نے، بنے ساڑے ملک چ نے، اللہ نے گوائے نے، لگے نے، جنہیں ٹوکری پری وہ بھی مسلمان، جنہیں پروائی وہ بھی مسلمان، جنہیں اتنے رسی بنی وہ بھی مسلمان، جڑا پانڈی لدن دیا وہ بھی مسلمان، جڑا بولی دے رہے آڑتی وہ بھی مسلمان، جنہیں لد کے ریڑی تل شہر لے آندے وہ بھی مسلمان، جڑا اگے ویچن دیا وہ بھی مسلمان، جڑا لجا رہا وہ بھی مسلمان۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی۔ ایک 70 سال کی عورت، اس کو ایک آدمی سے میں 200 روپیہ ماہانہ لے کر دیتا تھا۔ بھٹا صاحب مجھے جانتے ہیں، میں نے اپنے کسی کام کی کبھی بھی کسی کو ذاتی کام نہیں کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ میں نے اپنا جو اولڈ ہاؤس بنایا میں نے اس کی بھی کبھی تشہیر نہیں اتنی کی، صرف ایز اے دشمن کی شر سے بچنے کے لیے اپنے نیٹ پہ ایک کلپ دے دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ رہ رہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بھی رہتے نہیں، تو وہ میری مجبوری، میں نے کبھی پچھڑے اس طرح نہیں لگانے کی کوشش کی، یہ فیس بک کا دور ہے لگانا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں ایک بات کرنے لگا، 200 روپیہ آج سے، یہ میں 25 سال پرانی بات کرنے لگا، ایک عورت کو میں کسی آدمی سے 200 روپیہ ماہانہ لگوا کر دیا، 200 روپیہ، وہ 200 دیکھنے کے تو لیے چھوڑی رقم، پر اس دور کی آج سے 25 سال پہلے 200 کی بڑی ویلیو تھی، 200 روپے کی بڑی ویلیو تھی، اور اس عورت نے ماہانہ اس 200 میں گزارنا ہوتا تھا، 70 سال اس کی عمر تھی۔ میں نے اس کو ایک دن دیکھا، چھوٹا میں بھی تھا، تو مجھے کہنے لگی بیٹا مجھے ایک سیب لا دو، تھوڑے سے پیسے دیے، سیب میں لے کے چھاپر چنہ دے کر دے، وہ سیب نہ داغی نکل آیا بچ، اے بزرگاں دی گل تو مینوں گل یاد ہے، داغی نکل آیا۔ وہ سما نے مینوں کہا پتر میرے کول تے پیسے ہی نہیں، اے ہوئی میرے کو جمع پونجی، میرا دل کیتا اج سیب کھان نوں، تے وہ بھی داغی نکل آیا۔ مجھے اس دن سے خوف آنے لگا کہ یار کسی کو جیلی نوٹ نہیں چلانا، ہو سکتا وہ غریب کے پاس یہی ہو، اور کسی کے ساتھ دکانداروں کو نصیحت کرنے لگ پڑا
کہ کوئی غریب 2-3 کلو ادھا کلو سیب لین آئے انہوں داغی نہ پا کے دیا جے ہو سکتا انہیں مہینے دے وچوں دل کیتا ہوئے تے کیا ہوئے یار اج ادھا کلو سیب ہی لے آیا تسی دسو جڑا ادھا کلو سیل گیا اگر وہ ایک دانہ خراب نکل آیا کتنے بچیاں دا حق مر جائے گا انہیں وہ ادھا کلو نال بیگم نو بھی دینے بچیاں نو بھی دینے آپ بھی کھانے تو کتنے بندے وعدہ کرتے آج کے جمعے سے ہم نے سیکھنا ہے کہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے دکھ دیکھنا بھی ہے دکھ سننا بھی ہے دکھ بٹانا بھی ہے نبی کریم نے 40 سال لوکاں دے دکھ ونڈے کنے سال 40 سال تے پھر 40 سالاں تو بعد لوکاں نے میرے نبی دے دکھ ونڈے منڈے نے کہ نہیں ونڈے 40 سال بعد جدو حضور نے کیا نا اللہ ایک کے بولو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی مگر یہ بات مت کیا کرو فلاں یہ کرتا ہے فلاں یہ کرتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا کہا اے انسانوں میری عبادت کرو یہ نہیں کہا اے فلانیوں میری بات کرو جب اللہ کہتا تمام انسانوں میری عبادت کرو تو ہم کیوں کہتے ہیں اپنے اپنے گروہ کو تم یہ مانو تم بھی کہو پوری کائنات کے انسانوں محمد عربی کی بات مان کے جنت کے حقدار بن جاؤ آپ بھی اپنی باتوں میں گروہ بندی نہ کرو قرآن حدیث فرقہ نہیں ہے قرآن حدیث گروہ نہیں ہے قرآن حدیث اصل دین ہے اس کو کوئی فرقہ کہے تو میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف ہے حدیث کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف ہے قرآن حدیث فرقہ نہیں ہے گروہ نہیں ہے ہم نے فرقے بنائے ہیں جب رسول خدا نے کہا تھا نا کلہم فی النار کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے تو آگے کیا لفظ کہا تھا الا ملت واحدہ وہی حق پہ ہے جو مانا علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحاب کے طریقے پہ ہے یہاں حضور نے یہ نہیں کہا فلاں فرقہ ہے حضور نے لفظ چوز کیا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی میں اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو یہی سکھانے کے لیے آ جایا تھا گجرانوالا میں اگلا جمعہ کچا پھتو منڈ روڈ پہ پروفیسر طاہر محمود صاحب ہیں نواب مسجد کچا پھتو منڈ روڈ پہ نواب مسجد اگلا جمعہ اتھے میں پڑھاواں گا انشاءاللہ اتھے بھی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ تسی اتھے پہنچنا ٹائم نال میں انشاءاللہ بڑیاں چیزاں اتھے بیان کرنی ہے اللہ پاک مینوں تے اصل چ نا گھڑی ستاؤن لگ پیندی ہے اجے تے کام شروع ہویا سی اللہ قبول فرمائے اللہ اج دی جمعے دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیٹھ جو بھی ابھی بیٹھ جائیں بھائی جان